اسرائیل اب گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے. اس کا بجٹ بن چکا ہے, اس کا نقشہ بن چکا ہے, پولیٹیشینز اس کے بارے میں بیان دے چکے ہیں. نیل سے لے کے فرات تک, مصر سے لے کے عراق تک سب پر قبضہ ہونے جا رہا ہے, اور جو اس راستے میں آئے گا اس سے یہ لوگ کہتے ہیں ایملک. اور ایملک کا مطلب تورات میں ہے کمپلیٹ اینیلیشن, یعنی مکمل صفایا. جو بھی اس راستے میں آئے گا اسے کمپلیٹلی قتل کر دو. یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان کی اپنی کتابوں میں ہے, جو ان کے اپنے پولیٹیشینز نے بتایا ہے. ود ریفرنس میں بات کروں گا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے. گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے ایک ایسی یہودی ریاست جو نیل کے دریا سے لے کے یعنی مصر سے لے کے اور فرات کے دریا تک پھیلی ہوگی, یعنی عراق تک پھیلی ہوگی. اور نیل سے فرات کے درمیان میں آتا ہے پورا فلسطین, لبنان, سیریا اور عراق کا بہت بڑا حصہ. یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے, ان کی اپنی ہولی کتاب کے اندر جینیسیس چیپٹر 15 آیت نمبر 18 کے اندر یہ بتایا گیا, جو تورات کی پہلی کتاب ہے. اس دن اللہ نے ابراہیم سے عہد کیا, تیری نسل کو یہ زمین دوں گا, ایجپٹ کی ندی سے لے کر بڑی ندی یعنی فرات تک. یہی وہ ڈیوائن ٹائٹل ڈیڈ ہے, مطلب خدا کا دیا ہوا زمین کا پرچہ, جسے یہودی پولیٹیشینز اور امریکن کرسچن جو زائنزم کو پروموٹ کرتے ہیں بار بار اپنی دلیلوں کے اندر یوز کرتے ہیں. 2023 پیرس کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر بیزل سموٹریچ جو اسرائیل کا فائنانس منسٹر ہے, وہ ایک نقشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جس نقشے پر جارڈن کے پورے ملک کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے, اور یہ سب آن کیمرہ ہوا. انہوں نے کہا جارڈن ایک آرٹیفیشل اسٹیٹ ہے جو 1921 میں بنائی گئی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جارڈینین الگ نہیں ہوتے, یہ فلسطینی ہی ہیں. مائک ہوکبی جو آرکینسس کا ایکس گورنر تھا اور ابھی ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل میں نومینیٹڈ یو ایس ایمبیسڈر ہے, اس نے یہ کہا کہ ویسٹ بینک جیسی کوئی جگہ نہیں ہوتی, یہ جوڈیا اور سماریا ہے, یہ زمین اسرائیل کی ہے. ویسٹ بینک مطلب وہ آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے جس میں فلسطینی رہ رہے ہیں. اور سیٹلمنٹ ایکسپینشن کے بارے میں, یعنی فلسطین کی بستیوں کے اوپر قبضہ کر کے ادھر بلڈنگز بنانے کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنی زمین پہ پورا حق ہے کہ وہ بلڈنگز بنائے اور ادھر جو ہے تعمیرات کرے اپنی. 2003 میں بش نے فرینچ پریزیڈنٹ جیکس شراک کو کال کر کے کہا کہ گوگ اور میگوگ کام میں ہیں, پروفیسز پوری ہو رہی ہیں اور ہم خدا کا کام کر رہے ہیں. گوگ اور میگوگ یہ بائبل کی بک آف ریویلیشن کے اندر ہیں, اور انہیں اینڈ ٹائم کی پروفیسی بتایا جاتا ہے, مطلب دنیا کے خاتمے سے پہلے کی جنگ کے بارے میں انہیں بتایا جاتا ہے. اور بش صاحب یہ سمجھ رہے تھے عراق وار اس پروفیسی کا حصہ ہے, اور اس بات کی کنفرمیشن فرینچ ایڈوائزر تھامس رومر نے خود دی, جو خود ایک ببلیکل اسکالر ہیں. اس کے بعد یہ دا گارڈین اور ہیرڈز دونوں کے اندر چھاپا گیا. جان ہیگے ٹیکسس کا ایک پاسٹر, لیکن وہ صرف ایک پاسٹر نہیں ہے, وہ CUFI کا فاؤنڈر بھی ہے, یعنی کرسچن یونائٹڈ فار اسرائیل فاؤنڈیشن کا فاؤنڈر بھی وہی ہے. امریکہ کا سب سے بڑا پرو اسرائیل لوبی گروپ یہی ہے, جس کے اندر 10 ملین سے زیادہ ممبرز شامل ہیں. یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی اپنے حق میں انفلوئنس کرتا ہے. ہیگے نے کہا جو اسرائیل کا قرض کرے گا اسے لعنت دے گا, اسے خدا لعنت دے گا, قرض کرے گا. امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے, ورنہ امریکہ تباہ ہو جائے گا. یہ جینیسیس چیپٹر 12 آیت نمبر 3 کا ریفرنس ہے. اس کے علاوہ بات کریں ملٹری ریلیجیس فریڈم فاؤنڈیشن کی, یہ آرگنائزیشن امریکن ویٹرنز نے خود بنائی ہے اپنی آرمی کے اندر مذہبی ایکسٹریمزم کو روکنے کے لیے. اس کے فاؤنڈر ہیں مائکی وینسٹن. MRFF نے ایکسپوز کیا کہ امریکن آرمی میں کچھ آفیسرز اور چیپلن مطلب آرمی کا پادری, یہ بلیو کرتے تھے کہ عراق اور افغانستان میں لڑی جانے والی جنگیں کروسیڈ تھیں, یعنی خدا کے نام پہ کی جانے والی جنگیں تھیں. ٹریجیکون ایک امریکن ویپن کمپنی جو US ملٹری کو رائفل سکوپس دیا کرتی تھی, سپلائی کیا کرتی تھی, ان کے سکوپس پر بائبل کی آیات لکھی ہوتی تھیں, جیسے 2 COR چیپٹر 4 ورس 6, یہ انجیل کی آیت ہے. وہ سکوپس افغانستان اور عراق میں یوز ہوا کرتے تھے. اکتوبر 2023 غزہ وار شروع ہونے کے فوراً بعد نیتن یاہو صاحب نے یہ فرمایا, ایملک نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. ایملک تورات میں جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ایک قوم کا نام ہے جسے یہودی مذہب میں پوری طریقے سے مٹا دینے کا حکم دیا گیا ہے, جس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمیول چیپٹر 15 ورس نمبر 3 کے اندر لکھا گیا ہے, جا اور ایملک پر حملہ کر, جو کچھ ان کا ہے پوری طرح تباہ کر دے, مرد, عورت, بچے, کوئی نہ بچنا چاہیے. اس کنسیپٹ کا نام ہے شرم, مطلب کمپلیٹ اینیلیشن, پورے طریقے سے صفایا کر دو, مار دو سب کو. نیتن یاہو نے جب فلسطین کو اس قوم کے ساتھ کمپیئر کیا تو خود اسرائیلی اسکالرز نے بھی الارم اٹھایا. موشے ہیلبرٹل جو کہ اسرائیلی فلسفر ہے, اس نے یہ کہا کہ یہ ریفرنس ایکسٹریملی ڈینجرس ہے. ایک طرف تورات کی آیات اور دوسری طرف پولیٹیشینز کے بنائے گئے نقشے, جس کے اندر سیریا, لبنان, ایران, عراق سارے ان کے ہیں. تیسری طرف امریکن ایونجلسٹ, جن کا پورا تھیولوجی اسرائیل کے ایکسپینشن سے جڑا ہوا ہے. مسئلہ صرف فلسطین کی زمین کا نہیں ہے, یہ ایک آئیڈیولوجیکل پروجیکٹ ہے جس میں مذہب, سیاست, ملٹری سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جب تک دنیا اسے صرف ایک کنفلکٹ کہتی رہے گی یہ پروجیکٹ اپنی راہ پر چلتا رہے گا. اسی لیے اسے جلد سے جلد روکنا ہوگا اور دنیا کو آشنا کروانا ہوگا اس کے بارے میں. گریٹر اسرائیل انشاءاللہ کبھی نہیں بنے گا. کامنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں.